اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے پیدائش حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بعض تواریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رات فرعون ملعون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ دو درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام حکیموں اور نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم کو خوب غور و خوض کر کے ہم کو اس خواب کی تعبیر بتانا چاہیے۔ یہ سن کر فرعون سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی اپنی کتابوں میں اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں خوب اچھی طرح غور کیا۔ پھر ان لوگوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ تمہاری حکومت کو وہی خراب کرے گا اور تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے، یعنی ملک و میراث اور نعمت تو کل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ گفتگو اپنے نجومیوں کے سن کر فرعون بہت ہی ہراساں ہوا اور بولا، وہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ وہ نجومی کہنے لگے کہ 3 دن رات میں وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت سے مادر رحم میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون نے گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں، آج سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک ایک آدمی بنی اسرائیل کے گھروں میں متعین کر دیا، اور فرعون کے ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی آدمی بھی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی سے چارانہ تھا۔ اور باوجود اس تنبیہ اور تحدید کے، اس 3 دن رات کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز موعود میں وہ لڑکا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے شکم میں آ گئے، اور اس کی شرح یوں ہے کہ خاتون نام عمران کی بیوی تھی، اور وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم سے تھی، اور اس سے پہلے ایک لڑکا بھی تھا اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام مریم تھا، اور عمران فرعون کے ندیموں میں سے تھا، اور وہ اس دن فرعون کے پاس تھا۔ بی بی کو شوق مباشرت کا ہوا اور ان کو ایسا غلبہ ہوا کہ صبر بھی جاتا رہا، آخر وہ نہ ٹھہر سکی، رات ہی کو اٹھ کر اور اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے دروازے پر جا پہنچی۔ اتفاقاً تمام دروازے کھلے تھے اور دروازوں پر نگہبان اور دربانوں کو سوتے ہوئے دیکھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ بھی زیادہ کیا ہوا تھا، چنانچہ وہ خاتون بے کھٹکے فرعون کی خوابگاہ میں جا پہنچی۔ وہاں اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی کر رہا ہے اور فرعون سوتا ہے، اور عمران کو اپنی بیوی دیکھ کر جب کہ تمام لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے، شوق مباشرت ہوا۔ پس وہاں سے سرک کر زن و شوہر نے مجامعات سے فراغت لی، اور اس گھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آئے۔ اس کے بعد بی بی خاتون وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئی، اور یہ بید کسی کو معلوم نہ تھا سوائے اللہ رب العزت کے۔ وہ تو ہر بید کو اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ وہ تو ظاہر و باطن چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں، تو انہوں نے اپنے نجوم سے حساب لگا کر بتایا کہ وہ آج کی شب گزشتہ میں باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا، اگر لڑکا بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تو اس کو فوراً مار دو، لیکن لڑکی کو مت مارنا، اور خوف کے عوض میں اس کی ماں کو 70 درہم دے دینا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ روپے کے لالچ سے ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچے کو فرعون کے پاس لاتے اور وہاں سے 70 درہم لے کر اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ اور فرعون ملعون نے ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک ایک قطبی کو تعینات کیا، اور وہ قطبی اگر بیٹا ہوتا تو اس کو مار ڈالتا، اور اگر بیٹی ہوتی تو اس کو نہ مارتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ دیتے تھے تم کو بڑی تکلیف، ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور زندہ رکھتے تمہاری بیٹیوں کو، اور اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی۔ پس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا، اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے
کر رکھا تھا کہ ان کی عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے اور ان کے پیٹ میں غیر محرم ہاتھ پھیرتے تھے کہ حمل ہے یا نہیں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکاتی تھی، یکا یک ان کو درد ذا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ نہایت ہی خوبصورت تھے۔ ان کے پیدا ہونے سے سارا گھر روشن ہو گیا، اور جو بھی کوئی ان کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ اور کچھ ہی عرصہ میں فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اندیشہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں اس بچے کو کہاں لے جا کر چھپاؤں، کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ، اس بچے معصوم کو تو کسی جگہ پر پناہ دے۔ آخر مجبور ہو کر تندور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا اور ایک دیگ خالی اس کے اوپر چڑھا دی۔ اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے آ کر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حمل کا اثر نہ پایا، اور پھر وہ چلے گئے۔ اور ادھر خاتون اپنے فرزند کی محبت میں رونے لگی اور کہتی تھی کہ ناحق میں نے اپنے بیٹے کو تندور میں ڈال دیا۔ نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ اب تو بچہ بالکل جل گیا، اور کہنے لگی کہ اگر جلے ہوئے بچے کی ہڈی بھی ہو تو اس سے اپنے دل مجروح کی دوا کرتی۔ اس کے بعد جب انہوں نے اس چولہے کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اسی آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیب لیے کھیل رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر بڑی ہی متعجب ہوئی اور خدا کا شکر بجا لائی۔ یہ دیکھتے ہی ان کو اس تندور سے فوراً اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ پھر متفکر ہو گئی کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اس کو آ کر مار ڈالے۔ یہ کہتی جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں، اور اس میں نہ کچھ خطرہ کر اور نہ کچھ غم کر، ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئی اور ایک صندوقچہ بنانے کے لیے ایک بڑھئی کی تلاش میں نکلی۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑھئی کے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان سے کہنے لگی کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ بولے ہاں، میں صندوقچہ بنانا جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر جا کر ایک صندوقچہ بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچہ میں رکھ کر مکفل کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چپکے سے بڑھئی کو گھر میں لائیں، اس سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا مگر ایک شخص ہمسایہ ان کا اس راز سے مطلع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس سے بہت خوف کرتی تھی اور بڑھئی کو 70 دینار اجرت اس کی دے کر رخصت کیا۔ چنانچہ اس ہمسائے نے یہ چاہا کہ اس کی خبر فرعون کو کر دوں۔ جب وہ اس ارادے سے فرعون کے پاس گیا اور چاہتا تھا کہ میں اس لڑکے کی خبر دوں تو خدا کے حکم سے اس کی زبان گونگی ہو گئی اور وہ اپنا مقصد جو لے کر گیا تھا فرعون سے کہہ نہ سکا۔ جب فرعون کے پاس سے باہر نکل آیا پھر اس کی زبان کھل گئی۔ یہ دیکھ کر پھر اس نے قصد کیا کہ میں فرعون سے جا کر کہوں تو پھر وہ گونگا ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس کی زبان کھل گئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا قصد اس نے تقریباً 7 مرتبہ کیا، لیکن جب وہ فرعون کے قریب پہنچتا اور ارادہ کرتا کہ میں اس خبر کو فرعون سے کہوں تو اس کی زبان فوراً گونگی ہو جاتی۔ چنانچہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا اور اس قصد سے وہ باز آ گیا، اور پھر اس نے توبہ کی اور خداوند کریم پر ایمان لے آیا، اور پھر اس نے یہ بات کسی سے بھی نہ کہی۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوقچے میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہہ دیا کہ اے بیٹی، تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی دریا کے کنارے کنارے چلی جا، کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دیکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کہہ دیا اس کی بہن کو کہ اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی اور اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ پس خدا کے حکم سے وہ صندوقچہ پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے جو فرعون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا
वहां पर जा ठहरा। और इस वक्त फिरौन अपनी आसिया खातून को साथ लेकर तख्त पर बैठा था। अचानक इन दोनों की नजर इस संदूकचे पर जा पहुंची। फिरौन ने अपनी बीवी आसिया की तरफ मुखातिब होकर कहा कि ये क्या चीज है जो पानी पर बहती है। ये कहकर दोनों अपने तख्त शाही से उठे और इसके करीब जाकर देखा कि एक संदूकचा है। फिरौन ने चाहा कि इस संदूकचे को अपने हाथ से उठा ले, लेकिन वो संदूकचा इसके हाथ में ना आया, क्योंकि फिरौन मरदूद काफिर और मुशरिक था, पलीद के हाथ से ना उठा। इसके बाद आसिया खातून ने अपने हाथ दराज किए और उन्होंने वो संदूकचा अपने हाथों से उठा लिया और फिर फिरौन के सामने लाकर रखा। फिर फिरौन ने इसके खोलने की हर चंद कोशिश की, लेकिन वो इस संदूकचे को ना खोल सका। मजबूरन थक कर बैठ गया। फिर आसिया खातून जो कि मोमिना थी, उन्होंने इस संदूकचे को खोला और बिस्मिल्लाह पढ़ी। इसमें देखा कि एक लड़का महताब सूरत है। इसके नूर से सारा घर फिरौन का रोशन हो गया। ये देखकर फिरौन के दिल में इसकी मोहब्बत आ गई। खुदा ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी नेक सूरत दी थी कि जो कोई इनकी तरफ देखता फरीफ्ता हो जाता। फिर आसिया खातून ने फिरौन से कहा कि मुझे फर्जंद नहीं है, मैं इसको पालूंगी। और ये वाजे हो कि आसिया खातून बनी इसराइल कौम से तलक रखती थी और बाज़ लोगों का कहना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की चचेरी बहन थी और वो अच्छी तरह अपने खेश बरादर को पहचानती थी। फिर फिरौन से कहने लगी कि देखो ये लड़का तुम्हारा और मेरा नूरे चश्म है, इसको ज़माना क्योंकि हम इसको पालेंगे जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। और बोली फिरौन की औरत, आंखों की ठंडक है ये लड़का मुझको और तुमको, और इसको ना मारो, शायद ये हमारे काम आए, या बना ले हम इसको बेटा अपना। और वो बात को ना समझते थे, यानी इनको कुछ भी ना खबर थी कि वही लड़का बड़ा होकर क्या करेगा, लेकिन वो खूब जानता था कि ये लड़का बनी इसराइल में से किसी ने खौफ से दरियाए नील में डाल दिया है। कहने लगा अगर एक लड़का ना मारा तो क्या हुआ, ये समझकर इसको ना मारा। और फिरौन के यहाँ एक बेटी थी जो बरस की बीमारी में मुब्तला थी। इसने आकर देखा कि लड़का रो रहा है और इसके मुंह से राल गिरती है। इसने जल्दी से आकर इस लड़के को उठा लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। खुदा के फजल करम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह से जो लआब निकल रहा था, वो लआब इस लड़की के बरस के दब्बू पर लगा तो इसकी बरस की बीमारी जाती रही और वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये देखकर आसिया खातून ने फिरौन से कहा कि देखो ये कैसा मुबारक लड़का है कि इसके मुंह से जो राल निकल रही थी वो तुम्हारी बेटी के बदन पर लगी तो इसके बदन से बरस की बीमारी जाती रही। यह सुनकर इसने अपनी बेटी को बुलाया और फिर देखा कि वाकई जो बरस की बीमारी थी वो ठीक हो गई है। तब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को प्यार करते हुए अपनी गोद में ले लिया और एक दाई दूध पिलाने के लिए भी मुकर्रर कर दी। और कहते हैं कि फिरौन ने जब अपने को तमाम दाइयों को बुलाया और बहुत सी दाइयां आई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी दाई का दूध ना पिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बाबत फरमाता है और हराम कर दिया हमने ऊपर इसके दूध दाइयों का पहले से। पास खाहर मूसा और हारून मौजूद थी, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वहां मौजूद थी। वो बोली कि मैं बताऊं तुम्हें एक घर वाली के पाले इसको तुम्हारे लिए और इसके लिए बहुत खैर हा है। ये सुनकर फिरौन ने कहा कि ले आओ इनको। फिर वो दौड़ी हुई गई अपने माँ के पास जाकर बोली, ए माँ, मेरी खुदा ने मेहरबानी की है हम पर, चलो तुम मेरे भाई को दूध पिलाने। और फिरौन बुलाता है और इसको ये मालूम नहीं है कि वो तुम्हारा बेटा है। और इसने बहुत सी दाइयों को बुलाया था मगर वो किसी दूध नहीं किसी का पीता। तुम चलो क्योंकि मैंने अजनबी तौर पर तुम्हारी बात फिरौन से कही है। मैं दूध पिलाने वाली एक दाई लाऊंगी। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ खुश होकर फिरौन के घर पर आई। वहां आकर देखा बहुत सी दाइयों को बुलाया है लेकिन किसी दाई का दूध भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं पिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इनको अपनी गोद में लिया और अपना दूध पिलाना चाहा तो उन्होंने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ खुश होकर फिरौन और
اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ بیٹا بھی میرا ہے۔ تب فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں القاء ہوا کہ اے خاتون یہ راز کسی پر مت ظاہر کرو اور اپنا بیٹا کہہ کر کسی کو مت کہو۔ حامان پلید نے جو فرعون کا وزیر تھا، اس نے شمع اس کا قرینہ اور قیاس سے دریافت کیا اور وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے پوچھا کہ اے دائی یہ لڑکا شاید تمہارے ہی بطن سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولی کہ ایسا نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لڑکا میرے دودھ سے بہت خوش ہے۔ پس فرعون نے اس سے کہا کہ تم اپنے دودھ پلانے کی اجرت ہر روز 1 دینار ہم سے لے لیا کرو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے اجرت دودھ پلانے کی مہینہ میں 30 دینار لیا کرتی تھی اور اس طرح وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر پہنچا دیا ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور وہ غم نہ کھائے، اور جانے کی وعدہ اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے، وہ لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ اسی طرح ہر چند روز گزرے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دیکھ کر خوش ہوا، اپنی گود میں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوسے دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے منہ پر ایک تمانچہ لگایا۔ یہ کیفیت دیکھ کر فرعون بہت ہی غصہ میں آ گیا اور اسی وقت مار ڈالنے کا حکم کیا۔ پھر بولا کہ شاید یہ وہی لڑکا معلوم ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے میرا ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اس وقت آسیہ خاتون نے کہا کہ اے فرعون کیا تم نہیں جانتے شیرخوار بچوں کا تو یہی فعل ہے، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور یہ لڑکا قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو، اور تم نے تو تمام بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی محبت و الفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔